السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر بلوچ۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک افغانستان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بشیر زیب کا جو لوکیشن ڈھونڈا گیا ہے اور وہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کس طرح دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے جو سہیل آفریدی ہے KPK کے ایک دہشت گرد CM، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے ایک ینگ لیڈر، ینگ بلڈ جو اس 21 سینچری میں جس طرح بلوچ قوم کی، بلوچ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، میں ان کو اپنے پروگرام میں جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں۔ محترم عدنان سلیم بلوچ صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ عدنان سلیم صاحب، آپ ایک عام و خاص بلوچ ہیں۔ ایک عام و خاص بلوچ ہونے کے ناطے سب سے پہلے میرا جو سوال آپ سے ہوگا کہ ایز اے پاکستانی آپ پاکستان کے کردار میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میرا ملک ہے، میرے خون میں پاکستانیت ہے۔ بطور ایک بلوچستانی نوجوان میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بالخصوص جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے وہ ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جہاں ہم جیسے بلوچستانی یوتھ کو آگے آنا ہے، اس صوبے کو سنبھالنا ہے، اس کی آواز بننی ہے، اور یہاں کی جو گراؤنڈ بیسڈ ریئلٹیز ہے وہ دنیا کو بتانے ہیں۔ دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان صوبہ ہے، جس کو ہمیشہ ایک نیگیٹو امیج پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہے، جسے پاکستان سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں، دنیا کو ہم نے اپنی آواز پہنچانی اور انہیں کہنا ہے کہ بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان کا حصہ ہے، اور ہم بلوچستان میں رہنے والے لوگ اپنی ریاست کے شانہ بشانہ اسی طرح سے کھڑے ہیں جس طرح ہمارے باقی دیگر صوبوں کے لوگ کھڑے ہیں، اور وہ اپنی افواج کی شانہ بشانہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح آج بلوچستان کا نوجوان بھی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنی ریاستی انیشیٹوز کے ساتھ بلوچستان کا نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے بلوچستان کا نوجوان آج یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرے اور پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں کرے۔ الحمدللہ۔ عدنان سلیم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے آپ کے ایک اچھے خیالات ہیں، تو اس پاک سرزمین جو ہمارے اس عظیم ملک، خاص کر اس ملک میں جو صوبہ بلوچستان ہے، اس عظیم صوبہ بلوچستان میں پھر آپ ایک بلوچ ہونے کے ناطے، میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے، ہم بلوچوں کے سوسائٹی میں ایسے درندے جو بشیر زیب جیسے، جنہوں نے ہمارے اپنے ہی بلوچ ماہوں بہنوں کو روندا ہے، جنہوں نے ہمارے اپنے ہی بلوچ نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے پاکستان کے خلاف، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ہماری اسی سوسائٹی میں بیٹھ کے جو ہے نا ٹیررزم کو برپا کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان میں اسرائیلی کافروں کا نظریہ اور یہودی پیشہ خوروں کا نظریہ راغب کیا ہے ہمارے بلوچ نوجوانوں کے ذہن میں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بشیر زیب جیسے ایک بدزیب درندے کو تو بلوچ کہنا یا انسان کہنا، میں سمجھتا ہوں انسانیت کی اور بلوچیت کی بہت بڑی توہین ہوگی، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح بشیر زیب جیسے ایک بدبودار بدزیب دہشت گرد نے بلوچستانی خواتین کو اپنی دہشت گردی کے پوری دنیا میں چھپانے کے لیے استعمال کیا، جس طرح انہوں نے بلوچ خواتین کا استحصال کر کے بیرون ملک سے فنڈنگ حاصل کی، انہوں نے دہشت گردی کر کے پھر بلوچ خواتین کو استعمال کر کے اپنی دہشت گردی کو چھپا کر پوری دنیا میں ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے خواتین کو استعمال کر کے ان کے سیاسی دوپٹے میں اور لبادے میں چھپنے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے خواتین کو بم بارود اور بندوق تما کر ان کے پیچھے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کی، یا بلوچستان کی سرزمین پر انہوں نے دہشت گرد مہرنگ لانگو جیسی دہشت گرد وظیفہ خور عورتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جو کہ وظیفہ خور اسی ریاست کے تعلیم پر، صحت پر، روزگار پر وہ لوگ پروان چڑھے، اتنی بڑی ان کی ٹانگیں نکل گئی، پھر انہوں نے بشیر زیب کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس ریاست سے غداری کی، یا انہوں نے سمیدین جیسی ایک دہشت گرد کی بیٹی کو جس طرح بلوچستان کے خلاف استعمال کیا، اور پوری دنیا میں بشیر زیب جیسے ایک دہشت گرد نے جس طرح سے بلوچ روایات کو، بلوچ رسم و رواج کو پامال کیا اور ان بلوچستانی خواتین کو رسوا و ذلیل کر دیا، بطور ایک بلوچستانی نوجوان میں سمجھتا ہوں وہ بڑا دردناک اور بڑا شرمناک ہے۔ لیکن آج بلوچستان کا نوجوان الحمدللہ وہ طاقت، وہ جذبہ اور وہ جوش رکھتا ہے کہ وہ براق ڈیجیٹل کی توسط سے اپنی آخری سانسوں تک پوری دنیا کے سامنے ان کی اس بے شرمی کو، اس ڈٹائی کو، اس بے غیرتی کو بے نقاب کریں۔
آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں بشیر زیب جیسے ایک بدزیب دہشت گرد پر ایک اور قہر ٹوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ براق ڈیجیٹل کی ٹیم نے اپنی انتھک محنت سے یا براق ڈیجیٹل کی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی صبح شام کی محنت سے یا پاکستانی ریاست کی ایک مثبت رویے سے ہم نے فتنۃ الہندوستان کے اس دہشت گرد کا سراغ لگا لیا ہے. آج میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فتنۃ الہندوستان کا یہ دہشت گرد جو کہ ہزاروں بلوچستانی ماؤں کے استحصال کا یا ان کے اوپر ہونے والے ظلم اور بربریت کا مجرم ہے، جو کہ لاکھوں بلوچستانی نوجوانوں کا قاتل ہے، جو کہ بلوچستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، وہ افغانستان کی شدت پسند اور دہشت گرد قابض عبوری حکومت کی پشت پناہی حاصل کر کے افغانستان کی شدت پسندانہ اسی سرزمین پر کابل کے ایک گرین زون میں اس وقت رہائش پذیر ہے، اور وہ وہاں افغانیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اس بے غیرتانہ اور میں سمجھتا ہوں غلیظانہ اپنے تحریک کو چلا رہے ہیں اور اس پر سرگرم ہے، جس کو افواج پاکستان اللہ پاک کے فضل و کرم سے کاؤنٹر کر رہی ہے، روک رہی ہے. وہ فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے، تو وہاں فتنۃ الہندوستان کا یہ سرغنہ بشیر زیب اور وہاں افغانی شدت پسند عبوری حکومت ناکام ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں شبیر بھائی، تاریخ میں کبھی ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک دہشت گرد اتنا بزدل ہو یا ایک بلوچ اتنا بے غیرت اور کم نسل ہو جو کہ خود زیر زمین ہے، خود مفرور ہے، خود چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خواتین کو بندوق اٹھانے کا یا مسلح ہونے کے پیغامات بیچتا ہے. ہم نے تاریخ میں ایسا کوئی بزدل بے غیرت دشمن نہیں دیکھا جو کہ فتح کے دعوے بھی کرتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سامنے آ کر ہمت اور حوصلے جذبے کے ساتھ اپنی تحریک کو لیڈ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا. ایسا بے غیرت میں سمجھتا ہوں ایسا کم ظرف اور ستم ظرف دشمن نہ ہم نے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن ہم اس پر لعنت بیچتے ہیں. ہم ضرور افغانستان کی اس سرزمین کے عبوری شدت پسند حکومت پر بھی لعنت بیچتے ہیں جو کہ اس طرح کے دہشت گردوں کو میں سمجھتا ہوں غیر جماعی داماد بنا کر اپنے ریاست میں رہنے دیتے ہیں، دہشت گردی کو بلوچستان میں اسپانسر کرتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، بلوچستان کے آلات کو بگاڑنے میں یا بلوچستانی ماؤں بہنوں کے استحصال میں سمجھتا ہوں افغانستان کی شدت پسند عبوری حکومت بھی برابر کی شریک ہے. لیکن بلوچستانی نوجوان کا یہ وقت ہے کہ وہ اب آگے آئے، وہ افغانستان کی شدت پسند دہشت گرد حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھائے جو کہ اس طرح کے دہشت گردوں کو سپانسر کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ان کو پناہ دے رہے ہیں اور جگہ دے رہے ہیں. اچھا عدنان بھائی، ہماری تحقیقات کے مطابق جو بشیر زیب ہے، ڈاکٹر اللہ نذر ہے، یہاں کے جو بلوچستان کے بلوچوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے، حکومت بلوچستان اور فوج کے ساتھ مل کے ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دم دبا کے ان کو بھگایا. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان کے بلوچوں نے مل کے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا ہے، اور اب ڈاکٹر اللہ نذر اور بشیر زیب انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ جس طرح بلوچستان کے جو پاکستان کے بلوچ تھے ان کو بیوقوف ہم نے بنایا، اب ہم افغانی جو بلوچ ہیں ان کو بیوقوف بنائیں گے. اس حوالے سے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کا نوجوان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یا بلوچ قوم اتنی محب وطن اور پرامن قوم ہے جن کی تاریخ بڑی حب الوطنی سے بھری ہوئی پڑی ہے. وہ اپنی انسانیت کو بروکار لاتے ہوئے یا اپنی حب الوطنی کو بروکار لاتے ہوئے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، ایران میں ہو، یا ایون بلوچستان کے علاوہ پاکستان میں پنجاب میں بلوچ اکثریت ہے، وہاں ہمارے بلوچ قبائل آباد ہیں. وہ فتنۃ الہندوستان کے اس دہشت گردانہ بیانیے کو مسترد کر چکے. وہ ان کے میں سمجھتا ہوں بیانیے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ لوگ کبھی ان کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آج میں ادھر بیٹھ کر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو للکارتا ہوں. ان کی اصلیت سے ایون براق ڈیجیٹل پر آنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایون میری بہن جو کہ 9 عمر ہے، ان کو ان کی اصلیت اور ان کی اصل پہچان سے وہ واقف ہے. تو بلوچستانی قوم پوری دنیا میں الحمدللہ ایک مثبت آواز رکھتی ہے، ایک طاقتور آواز رکھتی ہے. پوری دنیا میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اسی لیے یہ اتنے پریشان ہے، یہ ہمارے آواز سے خوف زدہ ہے. کبھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہماری کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں ان کے سامنے ان کی شکست ہے. یہ لوگ ہار چکے ہیں، یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. باقی یہ جتنی بھی اسٹریٹجی بنائے، میں سمجھتا ہوں اب ان کو جہنم حاصل ہونے کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے، وہ تیاری پکڑنی چاہیے. یہ مزید بلوچستانی قوم کو کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. عدنان بھائی، سہیل آفریدی جو کہ سی ایم ہے کے پی کے کا، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے جو ہے نا ٹپک پڑا؟ دیکھیے، یہ جو سہیل آفریدی ہے یہ بڑے ایک بچگانہ سیاستدان ہے.
یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں پر کے اشاروں پر ناچنے والے ایک سی ایم ہیں جو کہ ایک پیراشوٹر ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک کر اس ریاست کے بڑے ایک ایگزیکٹو پوزیشن پر آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں کاٹنا چاہوں گا. ہمیشہ بلوچستان KPK پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی سی ایم آتا ہے، جو بھی گورنر آتا ہے، جو بھی MP آتا ہے، جو بھی منسٹر آتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج لاتا ہے. تو جس نے اس عظیم فوج کو گالی دیا سہیل آفریدی نے، جنہوں نے اس فوج کو کے کردار میں بولا ہے، کیا آپ کیا کہتے ہو؟ کیا فوج ایسے لوگوں کو لانچ کر کے لاتا ہے جو فوج کو ہی گالی دے؟ اس حوالے سے آپ پاکستانیوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، افواج پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری بھرپور نبھا رہی ہے. افواج پاکستان اپنے دائرہ کار میں رہتی ہے. افواج پاکستان اپنی سینوں کو پیش کر کے آپ کے مستقبل کو محفوظ کرتی ہے. افواج پاکستان کا پالیٹکس میں کسی بھی قسم کا رول نہیں ہے، اور افواج پاکستان پالیٹکس میں کسی بھی قسم کی انٹرسٹ نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی مینٹلی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی ایسی تھراپی ہوتی ہے کہ وہ سیاست سے میں سمجھتا ہوں دور بھاگتے ہیں. سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. سہیل آفریدی کا اس طرح پیراشوٹ کے ذریعے راتوں رات چیف منسٹر بننا، میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کی مکمل دفن، اس بیانیے کا جنازہ نکلا ہے جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان لوگوں کو لانچ کرتی ہے یا لوگوں کو پولیٹکس میں انٹر کراتی ہے. افواج پاکستان ایک عظیم فوج ہے جس کا پولیٹکس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے. ہاں، آپ کے جو سیاستدان آپ کی خدمات کو سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، افواج پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں سے تجاوز کر کے آپ کی خدمت کرنے آتی ہے. جیسے کہ ہم نے KPK میں دیکھا کہ سیلاب آئی تو وہ فتنۃ الہندوستان کے اشاروں پر ناچنے والے یہ سہیل آفریدی یا PTI کے جتنے بھی MPs تھے، MNAs تھے، وہ تو اڈیالہ جیل کے سامنے سوگ منا رہے تھے. لیکن افواج پاکستان کے بہادر نوجوان، افواج پاکستان کے دلیر نوجوان وہاں KPK میں، وہاں سوات میں، وہاں ملکنڈ میں اور دوسرے ڈویژنز میں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. وہ بچوں کو وہاں سے نکال رہے تھے. اگر وہاں کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، قدرتی آفت آتی ہے یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا سانحہ ہوتا ہے، تو یہ سیاستدان نہیں جاتے. سیاستدان یا تو بیرون ملک ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہی افواج پاکستان جاتی ہے. جس طرح انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف سہیل آفریدی نے پروپیگنڈا کیا ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف غلیظ الفاظ ادا کیے، بلوچستان کے نوجوان اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بے وقوفی ہے. اگر وہ اپنے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس صوبے کو چلائے. اگر واقعی وہ صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بالغانہ اور ایک معتبرانہ ایک پالیسی اپنائے اور صوبے کو بہتری کے ساتھ آگے لے کے جائے اور دہشت گردی کو کاؤنٹر کرے، دہشت گردی پر کنٹرول حاصل کرے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف بیانیہ ایک اپنا کر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے بیچ میں ایک سیاسی پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیراشوٹر ہے. لیکن ماضی کی طرف وہ دیکھیں، اسی طرح منظور پشتین نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، دہشت گرد ماہرنگ لانگوں نے کیا، ایون PTI کے اپنے بانی چیئرمین نے کیا. لیکن آج ان کی حالت بھی یہ لوگ دیکھ لے کہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی پوری دنیا میں کتنی ضلالت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی بھی حالت یہی ہو اور یہ بھی اڈیالہ میں پڑے ہوئے ہو. تو افواج پاکستان کے ساتھ یا بلوچستان کی جو یوتھ کی نیریٹو ہے اس کے ساتھ پنگا لینا ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم بلوچستان والے لوگ جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی کتنی خدمات ہے. افواج پاکستان کے لوگ یہاں ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے سروں کو پیش کرتے ہیں، وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے عزتوں کے محافظ ہیں. بلوچستان میں اگر ہم سکون کے ساتھ آج بیٹھ کر یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو انہی افواج پاکستان کی بدولت، کیونکہ انہوں نے امن کو اور سکون کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ افواج پاکستان ہر بلوچستان کے قلعے میں جاتی، قصبے میں جاتی، گاؤں میں جاتی ہے، شہروں میں یہ لوگ جاتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو فنا کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں. تو ان کو افواج پاکستان کے خلاف بھونکنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب اگر یوتھ ان کے خلاف متحد ہوگی تو یہ اس سیٹ سے بھی گر جائیں گے جس کے یہ حقدار ہی نہیں ہے. عدنان بھائی، کہنے جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی ہے KPK کا سی ایم، وہ اسرائیلی کارڈ کھیل رہا ہے. جس طرح اسرائیل اور یہودی پاکستان میں دہشت گردی برپا کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کو لانچ کیا ہے کہ تاکہ آپ فوج کے خلاف بولیں، آپ پاکستان کی حکومت کے خلاف بولیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں افواج پاکستان سے اس وقت پریشان سب سے زیادہ اسرائیل کی شدت پسند اور دہشت گرد ریاست ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان اسی طرح سے اپنے عوام کے اندر پذیرائی حاصل کرے گی، عوام کی خدمت کرے گی، یا عوام ڈکٹیٹ نہیں ہوگی دہشت گردوں کی طرف سے، یا مینٹلی ٹریپ نہیں ہوگی، تو افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستانی عوام یا پاکستانی عوام بڑے سکون سے رہیں گے۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ماضی میں ایسا کرتے رہے کہ یہ اپنے کسی نمونے کو، کسی کارٹون کو لانچ کر دیتے ہیں پاکستان کے آلات کو بگاڑنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے، لیکن جس طرح ان کے تمام دہشت گرد ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوئے، یہ سہیل آفریدی جیسے ایک میں سمجھتا ہوں ننھے سے دہشت گرد اور ننھے سے ایک ہیرون فروش اور منشیات فروش دہشت گرد جو کہ ریاست کے دشمن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے ساتھ ریاستی ٹریک پہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ ایسا کوئی ٹریک ہے، نہ ایسی کوئی قابلیت ہے ان کے پاس، یہ بھی اسی طرح سے فنا ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ افواج پاکستان کی صدا دنیا کی ہر کونے تک پہنچے گی اور وہ اپنے عوام کی خدمت کریں گے، اور ہم افواج اور ریاست کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اپنے ملک کو ترقی کے نئے منازل طے کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ عدنان سلیم بلوچ صاحب۔ جی ناظرین، یہ تھے عدنان سلیم بلوچ صاحب۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سارے پاکستانیوں سے جو یہ اسرائیلی کارڈ کی طرف، چاہے وہ سہیل آفریدی ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، جو یہودیوں کا جو یہ یہودیوں کے جو مورے ہیں، اور خاص کر جو فتنۃ الہندوستان کے جو مورے بشیر زیب کے شکل میں ہے یا ڈاکٹر اللہ نذر کے شکل میں ہے، یہ مورے ان کا صرف جو ہے نا ٹارگٹ ایز اے مہرہ استعمال کیا گیا ہے ان کو ڈالر کے خاطر، جو کہ بلوچستان پاکستان کے اس عظیم ملک میں دہشت گردی اور بدامنی اور پاکستان کو ہمیشہ جو ہے نا بین الاقوامی سطح پہ ایک ٹیررزم کنٹری نامزد کرنے کے لیے یہ جو مہرے استعمال ہو رہے ہیں، آپ سارے پاکستانیوں سے، بلوچستانیوں سے، پشتونوں سے درخواست گزاروں کہ اس طرح کے اسرائیل کے جو کارڈ پہ چلتے ہیں، یہودیوں کے کارڈ پہ چلتے ہیں، یہودیوں کے کہنوں پہ چلتے ہیں، پیشاب خور جو ہے نا ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان کو رد کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاک فوج ہے تو ہماری امن ہے۔ بہت بہت شکریہ۔